أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. वलम यरो, क्या वो देखते नहीं, कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्का, किस तरह अल्लाह ताला ने पैदाइश की इब्तदा की, सुम्मा युईदुहु, फिर वो इयादा करेगा उसका, इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए बड़ा आसान काम है। ये पिछली आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। दो बातों का झगड़ा था कुफार के दरमियान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। पहला मसला तौहीद का था और दूसरा मसला आखिरत का था, जिसको वो तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। तौहीद के बारे में पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से दलाइल बता दिए कि अल्लाह ही तुम्हें रिज़्क़ देता है और उसके अलावा कोई इख्तियार रखने वाला नहीं है, लिहाजा सिर्फ उसी की बंदगी करो। अब इन आयतों में अल्लाह ताला ने खुद इंसान की अपनी ज़ात का हवाला दिया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और जो अल्लाह तुम्हें पहली दफ़ा पैदा कर सकता है वो अल्लाह तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। अब ये पैदाइश का मसला जो है, चूँकि ये जो अनपढ़ लोग थे या बद्दू लोग थे, उनको भी ये मालूम था कि इंसान को पैदा तो अल्लाह ही करता है और इंसान की पैदाइश के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, जो बड़े बड़े मराहिल थे,
ان کا بھی کم بیش ان کو علم تھا، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے، ایک سورہ حج میں اور دوسرا سورہ نور میں۔ سورہ حج میں قدرے زیادہ اچھی تفصیل ہے اس اعتبار سے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے، تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ اللہ دوبارہ پیدا کر لے گا، تو پھر یہ بات سنو، اس پہ غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پہلی مرتبہ تو ہم نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، مٹی سے بنانے کے بعد پھر آگے آدم علیہ السلام کی نسل شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ ثم من نطفۃ، پھر ایک حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے نطفے کو ماء مہین کہا ہے سورہ قمر میں، کہ بہت ہی حقیر پانی جس کا تم نام لینا پسند نہیں کرتے، اس حقیر اور گندے پانی سے ہم نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی۔ وہ جو نطفہ تھا اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ علقہ میں ہم نے تبدیل کیا۔ اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک خون کا لوتھڑا بن گیا، وہ اس میں کوئی شکل نہیں ہے بلکہ خون کا ایک لوتھڑا سا ہے جس میں گوشت بھی نہیں ہے بلکہ ماں خون ہے جمع ہوا۔ فرمایا کہ اس جمع ہوئے خون سے مضغۃ، ہم نے پھر گوشت کی بوٹی بنائی۔ پہلے نطفے سے جمع ہوا خون بنایا اور جمے ہوئے خون سے ہم نے گوشت کی بوٹی بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں مخلقات غیر مخلقات، ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے اس بوٹی میں کوئی شکل بھی نہیں ہوتی، نہ اس میں ہاتھ ہوتے ہیں، نہ آنکھیں ہوتی ہیں، نہ چہرہ ہوتا ہے، نہ سر ہوتا ہے، بس ایک صاف صرف بوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ فرمایا کہ مخلقات، پھر اسی بوٹی میں چھوٹی ہی بوٹی ہے، آپ اندازہ کریں کہ 20 یا 30 یا 50 یا زیادہ سے زیادہ 100 گرام کی بوٹی ہوگی۔ 100 گرام کی بوٹی میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ بھی بنا دیتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی بناتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی بناتے ہیں، یہ آنکھیں بھی بنا دیتے ہیں ایک 100 گرام کی بوٹی میں۔ اس میں کان بھی ہے، اس میں ناک بھی ہے۔ اور پھر اندازہ کریں کہ جو دماغ کی نسیں ہیں، جب انسان میچور ہو جاتا ہے، جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی نسیں جو ہیں اس وقت بھی اتنی باریک ہوتی ہیں، اتنی باریک ہوتی ہیں، آج تک ان کا شمار نہیں کیا جا سکا۔ لیکن جب وہ ایک 100 گرام کی بوٹی میں اللہ تعالیٰ سار اور دماغ بناتے ہیں، اس دماغ کی ساری نسیں موجود ہوتی ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اس وقت یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی۔ فرمایا آگے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں یہ یقین آ جائے کہ واقعی جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر ہم نے اس کو ماں کے رحم میں اتنی دیر تک ٹھہرایا جتنی دیر تک ہم نے چاہا، کبھی 7 مہینے، کبھی 6 مہینے، کبھی 8 مہینے، کبھی 9 مہینے، کبھی 9 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنا ہم چاہتے ہیں ہم ماں کے رحم میں اس کو ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا کہ اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم اس کی پوری شکل بنا کے بچے والی، تو پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم انسان کی پرورش کرتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ بڑا کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جوانی کی عمر میں فوت کر دیتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بڑھاپے کی عمر میں ارذل العمر کی عمر میں پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ارذل العمر وہ ہے جس میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یہ اصاحت ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ جیسے جیسے انسان اس عمر کو پہنچتا ہے نا، یہ سارے تجربے ہو جاتے ہیں انسان۔ جب انسان 70 سال کی عمر کو ہوتا ہے نا تو محاورہ جی اب تو 70-72 کا ہو گیا، اب یہ کام سے گیا۔ یہ جب انسان 80 سال یا 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے جی یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے، نظر بھی ختم ہو رہی ہے اور سماعت بھی ختم ہو رہی ہے۔ انسان کے جتنے بھی قوا ہوتے ہیں سارے کمزور ہو جاتے ہیں، ملمحل ہو جاتے ہیں۔ وہی بات اللہ نے فرمائی کہ کسی کو تو ہم بھرپور جوانی دیتے ہیں اور جوانی کی عمر کو اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ میں یتوفیٰ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، لیکن وہ لمبی عمر جو ہے وہ انسان کو بالکل کمزور اور بچپن والی بات ہو جاتی ہے۔ انسان نہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور پھر بہت بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتا انسان۔ فرمایا کہ بعضوں کو ہم پکی عمر میں واپس لے لیتے ہیں، بعضوں کو پھر ہم اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ یعلم من بعد علم شیئا، اور پھر وہ عمر ایسی ہے بڑھاپے کی یا ارذل العمر ایسی ہے اس میں بہت سے پہلے انسان کو چیزیں کا علم ہوتا تھا، اس زمانے میں اس عمر میں پہنچ کے ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے، مجھے تو یاد نہیں رہا، مجھے تو یاد نہیں رہا۔ چھوٹی چھوٹی بات جو ہے پہلے 1 گھنٹہ آدمی انسان بات کرتا ہے، گھنٹہ بعد بھول جاتا ہے میں نے کیا کہا تھا پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بعضوں کو جوانی کی عمر لے لیتے ہیں واپس اور بعضوں کو بڑھاپے کی عمر میں لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک مثال دی کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں جیسا پہلی دفعہ کیا۔ اسی آیت میں دوسری دلیل بھی اللہ نے دی ہے، وہ دلیل یہ ہے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہے، بنجر ہے زمین، کوئی چیز اس میں پیدا نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم اس پہ بارش برساتے ہیں، اہتزت وربت، وہ جو خشک مٹی ہوتی ہے، بے جان مٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں جان پڑ جاتی ہے، اور وہ مٹی جو ہے وہ ایسے ابھر آتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہر طرح کی نباتات جو ہے وہ اسے اگنے لگتی ہے۔ جس طرح بنجر زمین کو، خشک زمین کو پانی کے ذریعے ہم زرخیز بنا دیتے ہیں اور اس سے نباتات اگاتے ہیں، اسی طرح ہم قادر ہیں کہ انسان کو زمین میں دفن کر کے زمین میں اس کو سمو کے اس کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کو زمین سے نکال دیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ جتنی بھی باتیں تمہیں ہم بتا رہے ہیں نا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ غور کرو تو بالحق یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی بالکل ٹھیک ٹھیک اور سچی باتیں ہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آ کے رہے گی۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، جتنے بھی لوگ قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ کریں تو انسان ادراک نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے یا اللہ تعالیٰ کے قدرت کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ لگانا یا اس کا تصور کرنا یا اس کو ذہن میں لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض باتیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ بس مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات جتنی بھی ہے، اگلی بھی، پچھلے بھی، جن بھی اور انسان بھی، جتنے بھی مردے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو زندہ کرنا میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک بندے کو زندہ کرنا ہے۔
اب دیکھیں کہ اور بالکل یہی معاملہ جو ہے زندگی میں بھی ہے. اربوں انسان ہیں، اربوں انسانوں کی روزی اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور بیک وقت اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو روزی دے رہا ہے. اللہ کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی. اللہ نہ بھولتے ہیں نہ چوکتے ہیں. جس کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے، جتنا لکھا ہے، وہ روزانہ اس کو ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں دی ہیں. ایک تو انسان کی اپنی پیدائش کی، کہ اپنی پیدائش پہ سوچو کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اور پھر اسی طرح زمین سے جو نباتات اگتی ہے، اس کی بھی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان فصل بیجتا ہے اور اس میں نباتات اگتی ہے، غلہ ہے، اناج ہے، سبزی ہے، پھل ہے، پھول ہے، جو کچھ بھی ہے، اور انسان پھر اس فصل کو کاٹ لیتا ہے. اب کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا کہ فصل تو ہو گئی، اب دوبارہ کیسے ہوگی. یہ انسان کے ذہن میں ہے کہ ایک دفعہ نہیں، بار بار اس کو انسان بیج بوتا ہے، اس میں بار بار ہوتی ہے، بار بار وہ کاٹتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ تو پیدا کر لیا فصل کو، اب دوسری دفعہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا. جو اللہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے زمین سے فصل کو، وہ اللہ 10 بار نہیں 1000 بار پیدا کر سکتا ہے. تو جو اللہ 1000 بار ایک ہی زمین سے بار بار فصلیں پیدا کرتا ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس سے غلہ اور اناج حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایمان لانے کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ ایمان نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور خاص طور پہ زمین سے نباتات کے اگنے والی اور انسان کی پہلی پیدائش کی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہے انسان کی اپنی ذات کا معاملہ. اپنی ذات کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اپنی ذات کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھو، ان کی طرف توجہ کرو، ان کو میں نے پیدا کیا ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے پیدا کی ہیں ایک دفعہ فنا ہو جائیں گی ساری. اللہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا. یہ زمین اور آسمان جو ہیں، جن کو کافر کہتے تھے یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے، آئے گی قیامت تو یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، یہ آسمان کدھر چلا جائے گا، یہ زمین کدھر چلی جائے گی، یہ سمندر کدھر چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، میں سب کو دوبارہ پیدا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ کل سیرو فی الارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور غور کرو، دیکھو، کیفا بدل خلقا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیسے پیدا کیا. غور کرو آسمان پہ، کتنا بڑا آسمان ہے جو پیدا کر دیا. اللہ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. جس اللہ نے آسمان بنا لیا، کیا آسمان بنانا مشکل ہے یا انسان بنانا مشکل ہے؟ اور آسمان بھی ایک نہیں 7 آسمان ہیں. اور پھر انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے. 72 یا 73 سال انسان چلتا رہے، ہاں گھوڑا ہے یا اونٹ ہے جو بھی ہے، اس کی 72 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک. پھر فرمایا کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 72 یا 73 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اسی طرح پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 72-73 سال کی مسافت جو ہے وہ ہر آسمان کے درمیان ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنی ہی ہے 72-73 سال کے فاصلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی پیدائش کی طرف غور کرو، اور اپنی پیدائش کی طرف غور کرنے کے بعد باقی چیزوں پہ بھی نظر ڈالو. آسمان پہ نظر ڈالو، سورج پہ نظر ڈالو، ستاروں پہ اور چاند پہ نظر ڈالو، باقی جو چیزیں ہیں سمندر پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، جنگلوں پہ، پہاڑوں پہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں.
جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت پہ ایمان نہیں نہ رکھتے، فرمایا کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پتھر بنو گے پتھر دوبارہ زندہ کر دوں گا، لوہا بنو گے لوہا دوبارہ زندہ کر دوں گا، جو بھی سخت سخت چیز بن جاؤ کہ یہ تو دوبارہ نہیں بن سکے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ بھی پیدا کر لوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان چیزوں پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔ آگے فرمایا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی زمین، کوئی بھی شخصیت یا ذات ایسی نہیں ہے جو زمین میں عاجز کر سکے یا آسمانوں میں عاجز کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیسے قصے اور کہانیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، اور پھر قطعاً اللہ کا ڈر بھی نہیں آتا باتیں بناتے ہوئے یا قصے گڑتے ہوئے۔ غوث العظم جو ہے وہ ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور اس سے بھی آگے اتنے کفر کے کلمات، اللہ تعالیٰ کا عرش سے پاؤں پھسل گیا، اور جو 21 نمبر آیت چھوٹ گئی ہے۔ ہاں 21 نمبر آیت چھوٹ گئی ہے، کیا ٹوٹ گئی ہے؟ یہ 21ویں آیت چھوٹ گئی ہے۔ اچھا 21 نمبر آیت یعذب من یشاء، اچھا ٹھیک، یہ چھوٹ گئی ہے۔ اچھا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، اس کا تعلق جو ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے ہے۔ یہ بتایا کہ کیوں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اس لیے پیدا کروں گا جنہوں نے جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہے، ہزارہ انسانوں کو اذیت میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں سامنے دیکھنے میں یا سننے میں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسے ظلم بھی انسان کر سکتا ہے۔ یہ بڑی تاریخ جو ہے بڑی دردناک ہے۔ یہ جو قاسم ملتانی ہمارے زمانے کی باتیں ہیں، یہ آج جو دعوے کیے جا رہے ہیں نا، قاسم سلمانی جو تھا ایرانی جرنیل تھا، وہاں پہ شام میں گیا اور ایران نے روس کی مدد سے بمباری کی جتنے بھی سنی علاقے تھے ان پہ، اور جو 15 16 سال کے بچے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے ہاتھ باندھے اور ان کے پاؤں باندھے، ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ نہ ہاتھ پاؤں مار سکے نہ کچھ مار سکے۔ بڑی اذیت ناک یہ موت ہے، بڑی اذیت ناک تکلیف ہے۔ یہ جو ہے نا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جو سزائیں دیتے ہیں جیل میں قیدیوں کو، وہ جانتے ہیں کہ ایک سزا ہے واٹر بورڈ، اس میں تختے کے اوپر بندے کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، مسلسل انسان سانس نہیں لے سکتا۔ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ وہ جو القاعدہ کا شیخ خالد تھا، اس کو یہ سزا دینے کے لیے باقاعدہ جو بش تھا اس نے اپنے دوستوں سے اس کو یہ سزا دینے کے لیے آرڈر جاری کیے تھے، اور قاسم سلطانی نے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے ظلم کر دیا، لاکھوں لوگوں کو اذیت میں تم نے مبتلا کیا، لاکھوں کو تم نے اس دریاؤں میں اور سمندروں میں پھینک دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ظلم کیے ہیں۔ یہ شہنشاہ جو تھا نا، جس نے کہا تھا کہ اس نے باقاعدہ ایران کے جتنے بھی سفارت خانے تھے پوری دنیا میں، ان کو اس نے لیٹر لکھوایا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں ان کے ساتھ صرف کنگ نہ لکھا جائے، بادشاہ نہ لکھا جائے،
اس کے نام کے ساتھ شہنشاہ لکھا جائے، شہنشاہ. اور اس شہنشاہ کے مظالم جو ہیں وہ آپ پڑھیں کتنے مظالم کیے انہوں نے. جتنے بھی صحیح عقیدے کے اور سنی لوگ تھے ان سب کو جہازوں میں باہر کے سمندروں میں پھینکوا دیتا تھا. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت اس لیے قائم کرنی ہے تاکہ میں ان جو ہے نا ان لوگوں کا فیصلہ کر سکوں. اور پھر جو اللہ نے سزائیں دینی ہے وہ بھی انسان جب پڑھتا ہے، انسان قرآن میں یا حدیث میں جو ہیں تو انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن انسان کہتا ہے کہ ان کو یہ سزائیں ملنی ہی چاہیے. فرمایا کہ لہم مقامع من حدید، ایسے ایسے گر ہوں گے جہنم میں. فرمایا کہ گر جو ہے وہ پہاڑ پہ ماریں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا پہاڑ پہ مارنے سے. اور پھر جن لوگوں نے اتنے ظلم کیے ہیں ان کے لیے سزا تو ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں ہے کہ انسان دوسروں لاکھوں کے حساب سے قتل کر دے، حاجی بس مار گیا ختم ہو گیا باقی کچھ نہیں، آپ جو مرضی کرتے رہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنے کی جو علت ہے نا، سبب ہے، وہ بتا دیا کہ میں نے دوبارہ قیامت اس لیے قائم کرنی ہے کہ ظالموں کو ان کی سزا دوں، اور جو لوگ مظلوم تھے ان کو ان کا اجر اور ثواب دوں. اب یہ چونکہ ابتدا میں سورہ عنکبوت کے ابتدا میں یہی بات اللہ نے فرمائی نا کہ میں آزماؤں گا لوگوں کو، آزمائش کروں گا لوگوں کی کہ میرے لیے کون کوئی مشقت اور مصیبت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کی اجر اور ثواب جو ہے وہ قیامت کو ہے. تو کیا فرمایا کہ میں قیامت اسی لیے قائم کروں گا کہ جنہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں دین کے لیے اٹھائیں، اسلام کے لیے پریشانیاں مول لیں، ان کو میں جزا دوں گا. اور جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اسلام کا راستہ روکا ہے، اللہ کا راستہ روکا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، رسول کی بے حرمتی کی ہے، صحابہ کرام کی بے حرمتی کی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی ہیں. یہ دیکھیں نا، اب دیکھیں بات تو بڑی سیدھی سی ہے. یہ قرآن ہے، کہتے ہیں یہ مسلمان ہی ہے نا جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ کافر ہے؟ یہ بڑا معصوم سی بات عام لوگ کرتے ہیں. اچھا جو کلمہ گو ہے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کو پھر مان لینا چاہیے مسلمان ہے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا، اور وہی پڑھتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہی پڑھتا تھا. یہ جو رافضی ہے نا، ان کا تو کلمہ بھی الگ ہے، شیعوں کا کلمہ اپنا ہے، وہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے. عبداللہ بن ابی تو وہی کلمہ پڑھتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہی نماز پڑھتا تھا جو نماز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہی سارے اسلام کے ارکان ادا کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے. وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا بھی تھا، اور ہر جمعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے سے پہلے ممبر پہ آ کھڑا ہو جاتا اور آج کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ ایمان لاؤ، ان کی بات مانو. یہ بات کہتا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دیں کہ اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے، تم جھوٹے ہو، تم مسلمان نہیں ہو. اب ایک آدمی جو ہے وہ حضرت عائشہ کو کہتا ہے کہ عائشہ فی النار ہے، اور جو برات کی آیتیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، میں نہیں مانتا ان کو، وہ تو عمر نے یا ابو بکر نے ڈال دیا اس میں. اب وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے تو مسلمان مان لیں گے اس کو. جو آدمی قرآن مجید کی 10 آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں، اللہ کے ہاں دیر تو نہیں ہے. اس دنیا میں ٹھیک ہے انکار کرتے ہو کر لو، پورے قرآن کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن جب تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور پھر قرآن مجید کی 10 آیتوں کا انکار بھی کرتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ اس قرآن میں یہ آیتیں جو ہے یہ عمر اور ابو بکر نے ڈالی ہوئی ہیں، تو پھر اس کی سزا تو کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قیامت کے دلائل دیے کہ قیامت آنی ضرور آئے گی، اور پھر سبب بھی بتا دیا کہ قیامت آنے کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ مظلوم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کو عذاب دوں میں، اور جو مظلوم تھے دین کے لیے مشقتیں اور مصیبتیں اٹھاتے رہے، دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ان کو میں اجر و ثواب دوں. فرمایا کہ
یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیہ تقلبون، عذاب بھی دوں گا اور جزا بھی دوں گا۔ آگے پھر فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کو ہاں جی علی بچا لے گا، علی ولی کچھ نہیں کرے گا وہاں پہ، مرشد بچا لے گا، مرشد کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ کوئی زمین کی مخلوق میں ایسا ہے جو مجھے عاجز کرے، نہ آسمانوں کی مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو مجھے عاجز کر سکے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اللہ کے رسول نے جھوٹ فرمایا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنی پھوپھی کو کہہ دیا تھا پھوپھی میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا نا پھوپھی کو تو پھوپھی میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا، اگر میری بیٹی کو اللہ نے پکڑ لیا میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکوں گا۔ یہ مرشد کی باتیں جو ہیں یہ بھول جائیں ساری، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی گمراہی ہے کہ مخلوق خدا اندھی ہو کے جو شرک ہے یا گمراہ اور باطل عقائد ہیں ان کے پیچھے بھاگے۔ وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا کہ میں تمہیں کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کے جہنم سے نکال رہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جا رہے، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکل کے جا رہے ہو جہنم کی طرف۔ بالکل وہی بات، آپ جتنی مرضی باتیں بتاتے رہیں، جتنے مرضی حوالے دیتے رہیں، لیکن بات ہوئی ہے نہیں جی مرشد صاحب ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے۔ عبد القادر جیلانی وہاں دفن ہے بغداد میں، اور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ان کے نام کی 11ویں ہو رہی ہے، نام کی نظر نیاد ہو رہی ہے، اور جیلانی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میرے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا کسی کے لیے، کسی کا بیٹا کام نہیں آئے گا، کسی کا باپ کام نہیں آئے گا، کسی کی بیوی کام نہیں آئے گی، کسی کے بچے کام نہیں آئیں گے، صرف انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ کوئی زمین کی مخلوق ایسی نہیں جو مجھے عاجز کر سکے یا مجھ سے بات منوا سکے۔ ہاں جی یہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ آسمانوں میں بھی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے عاجز کر سکے۔ آسمانوں کی مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ وہ بندے کو پھر بھی تھوڑا اختیار ہے، لیکن آسمان کی مخلوق جو ہے نا وہ تو ایسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کسی بھی بات کا تو اتنی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے جس طرح کوئی ہتھوڑا کسی لوہے کی چیز پہ مارا جاتا ہے اور اس سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس طرح فرشتے گھبرا اٹھتے ہیں۔ اور جب ہوش آتی ہے فرشتوں کو تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، حکم سننے کی ہوش نہیں رہتی ان کو، اتنا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے انہیں۔ فرمایا کہ نہ آسمانوں کی کوئی مخلوق ایسی ہے جو مجھے عاجز کر لے گی یا مجھ سے بات منوا لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بالکل کھلی کتاب کی طرح بتا دی ہیں۔ قیامت کے دن یہ ساری باتیں قیامت کی بات ہے نا کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی زمینی مخلوق ایسی ہوگی جو مجھے عاجز کرے گی یا مجھ سے بات منوا لے گی، نہ آسمانوں کی کوئی مخلوق ہوگی جو مجھ سے بات منوا لے گی۔ انبیاء سے بڑھ کے نہ کوئی کتب ہے، نہ ولی ہے، نہ ابدال ہے، نہ کوئی اور ہے، اخیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء جو ہیں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں۔ حشر میں نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ سفارش کریں، میں سفارش نہیں کروں گا، میں تو اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، حضرت عیسیٰ معذرت کر لیں گے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیا تھا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مقام دیا ہے اور مجھے پہلے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت تمہاری ہوگی، لیکن مجال نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ براہ راست مکالمہ کر سکیں، فوراً مکالمہ کر سکیں یا فوراً سفارش کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے اس بات کے لیے کہ مجھے یا اللہ اجازت دے دیں کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں کہ مجھے کوئی عادت نہیں کر سکتا، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کوئی آسمانوں کی مخلوق نہ زمین کی مخلوق، نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ جس کو میں نے پکڑنا ہے اس کو سزا دوں گا میں۔ صحابہ کرام جو روتے تھے نا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دے رکھی تھیں، جنت کی بشارتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو چیزیں میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ یہ قبر کے حوالے سے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ قبر میں جس طرح مردوں کو پیٹا جاتا ہے، جو ان کی آوازیں آتی ہیں، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں دعا کروں اور اللہ تمہیں سنا دے یا دکھا دے، تم شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ، بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے گھروں سے بھاگ جاؤ تم، اگر تمہیں وہ باتیں سن لو جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، یا جو کچھ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے وہ دیکھ لو، تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں بھاگ جاؤ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری یہ جب روایت بیان کرتے تھے، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، تو ساتھ یہ کہتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مجھے اللہ کے ہاں حساب نہ دینا پڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اپنے اپنے عمل انسان خود اپنا محاسبہ کرتا رہے دنیا میں، قیامت کے دن میں کسی پہ بھروسہ نہ رکھے۔ آج میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا نیک ہے، بڑا ولی اللہ ہے، بڑا وہ اچھا ہے، وہ سفارش کر کے پشوا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا میرا باپ جو ہے وہ شیخ الحدیث تھا، شیخ القرآن تھا، وہ میری سفارش کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تو زمین میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے، نہ ہی آسمانوں میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ ساتھ یہ پہلے فرمایا کہ مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، پھر ساتھ یہ فرمایا اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے، تعلق اللہ سے جوڑو جو کرنا ہے، جو بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ کرو، امید رکھنی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، مانگنا ہے تو اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان مانگو۔ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہیں جی اتنی بڑا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی مت ماری بھی ہے اور ایسا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا ہی مرنے کے بعد بزرگوں کا خیال جو ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں فرمایا ہے وہ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تھوڑا سرپرست نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی توفیق نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کی رحمت نہیں ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کسی کا فضل نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سے بزرگ ہیں جن کا مرنے کے بعد فیض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ قبروں پہ جاؤ، جا کے نظریں نیازیں دو وہاں پہ اور وہاں سے فیض حاصل کرو۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، کسی کے نام پہ نہ جائیں۔ فلاں تو بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، فلاں بڑے شاہ القرآن ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، فلاں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ کسی کی بات پہ نہ جاؤ۔ مت سمجھو یہ کہ یہ اقبال باتیں کر رہا ہے یا اس کی بات مان لے، میری بات مت مانو۔
خود پڑھو قرآن کو. جو میں بات کہتا ہوں اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو مجھے پوچھو، میرا دامن پکڑو کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے، کیسے کی ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات اگر کہتا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. کسی پہ اعتماد نہ کرو، خود دیکھو اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. جو اللہ کا رسول کہتا ہے سچ وہی ہے، باقی جھوٹ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں بھی یہی بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی کسی کا سرپرست نہیں ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا نا کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں 49% ہیں اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ 51% ہیں. اب اس کو کوئی بدلنا چاہے گا تو نہیں بدل سکے گا. جس کے بارے میں حکم ہو گیا نا کہ تمہارے گناہ جو ہیں 51% ہیں، جاؤ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ جا کے. کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا، نہیں یا اللہ اس کو تو رہنے دے، یہ میرا مرید تھا، کوئی نہیں کہے گا. یہ میزان اپنے ہاتھ میں رکھے اس دنیا میں. بڑا مشکل ہے. صحابہ کرام جو روتے تھے نا یا جو گڑ گڑاتے رہتے تھے، حضرت عثمان جیسے آدمی، کتنی دفعہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے گا اس کو اللہ نہیں پوچھے گا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ پھر بھی رو رو کے اپنا ہاتھ برا کر لیتے تھے، اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. بچے چھوڑ جائیں گے، بیوی چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. فرمایا کہ زمین و آسمان میں اللہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. آگے فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا. وہی مطلب مفہوم ہے کہ جس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا اور آخرت کا انکار کر دیا. اللہ کی ملاقات سے مراد آخرت ہی ہے. جس نے اللہ کی ملاقات یا آخرت کا انکار کر دیا اور قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک یئسوا من رحمتی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم ہیں، ان کو میری رحمت حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک رحمت نازل کی ہے، اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں. جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی مویشی ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، جو بھی ان کی آپس میں محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی 100 اس محبتوں میں سے ایک محبت کا نتیجہ ہے وہ. اور 99 محبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں. مسلمانوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جن کا آخرت پہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ جزا سزا دیں گے قیامت کے دن. فرمایا کہ جن کا آخرت پہ عقیدہ ہے وہ 99 رحمتیں ان مسلمانوں کے لیے ہیں، ان میں سے کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے. وہ جو ایک رحمت ہے نا وہ دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہے. اس ایک رحمت سے اللہ کافروں کو بھی روزی دے رہے ہیں، ان کو اولاد دے رہے ہیں، ان کو صحت دے رہے ہیں، ان کو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے جو ساری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن ہوں گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 99 رحمتیں جو ہیں نا وہ مسلمانوں کے لیے ہوں گی، کافروں کے لیے نہیں ہوں گی. کافر جو ہیں وہ چونکہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، لہذا کافروں کا اللہ تعالیٰ کی ان 99 رحمتوں میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، بالکل محروم ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے.
وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہوگا، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی جو قرآن جی کی آیات کا انکار کرنا اور اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ بڑے غضبناک ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جس آدمی کو قرآن کی آیت بتائی جائے اور وہ اس کا مذاق اڑا دے یا اس پہ توجہ نہ دے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب، جو آدمی اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے جس کو اللہ کی آیت پڑھ کے سنائی جائے اور پھر وہ اس سے سبق حاصل نہ کرے، فرمایا کہ اس کے لیے عذاب علیم ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کی قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انسان اگر کسی پہ عمل نہیں کرتا، کمزوری ہے یا سستی ہے، کاہلی ہے، لا علمی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کاہلی، سستی، بے علمی، بے عملی، یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو معاف ہو جائیں گی۔ انسان کا عمل جو ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہے، بہت اعلیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمل جو ہے اس میں کوتاہی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن جو انکار ہے نا اللہ کی قرآن کی آیت کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، وہ اللہ معاف نہیں کرے، اس میں معافی نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی رحمت سے محروم اور عذاب علیم ہوگا ان کے لیے۔ آگے فرمایا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتیں جو ہیں ان کا تعلق ان سے جوڑ دیا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی کہ یہ تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جب تم ان کو بلاتے ہو تمہاری بات نہیں سنتے، تمہیں جواب نہیں دیتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب یہ تھا قالوا اقتلوہ، اس کو یا تو قتل کر ڈالو او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ مطلب یہ ہے کہ حق بات سننا جو ہے یہ کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے سخت ناگوار ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سنے۔ جو توحید کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو اور مشرکوں کو، توحید کا پیغام دیا مشرکوں کو، اس کے بدلے میں اس قوم نے جو فیصلہ کیا یا حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یا تو اس کو قتل کر دو، یہ دوسروں کو بھی خراب کرے گا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، یا اس کو جلا دو۔ یہ ہے تو 6000 سال پہلے کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عزت دی ہے نا اور ان کا اتنا درجہ بلند کیا ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آج بھی کفر اور شرک ویسا ہی ہے، بتوں والا کفر اور شرک بھی ہے، قبر پرستی والا بھی شرک اور بت پرستی وہی ہے، شرک موجود ہے، لیکن کوئی حکومت ہے ایسی جو یہ لال اعلان کہے کہ یہ بت توڑ دو یا یہ بت نہیں ہونے چاہیے یا قبریں جو ہے مٹا دو یا یہ قبریں جو ہیں یہ شرک کا گڑھ ہیں، یہ شرک نہیں ہونا چاہیے، کسی حکومت میں یہ ہمت نہیں ہے۔ وہ تو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے فرمایا کہ پوری ایک جماعت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام، اور جو کام انہوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا۔ ملک نہیں کر سکتے، بادشاہ نہیں کر سکتے، مسلمان ہیں بادشاہ، لیکن اس کے باوجود اس شرک کو ختم کرنا یا اس شرک کو شرک کہنا یہ مشکل ہو گیا، شرک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے تجویز کیا کہ یا تو اس کو قتل کرو یا جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلا دی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن و سلاما کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑے سبق ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ ہے آخری بات، یہ ہے خلاصہ جس پہ توجہ ہم سب کو دینی چاہیے۔ یہ جتنا بھی واقعہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ اس کا نچوڑ ہے کہ اس واقعے میں کیا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس میں سب سے پہلا سبق تو یہ ہے، کیونکہ ابتدا جو ہے سورہ عنکبوت کی وہ بھی اسی بات سے ہوئی کہ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ صحابہ کرام جو تھے جب پریشان تھے کہ اتنے مصائب آ گیا، اتنی آزمائشیں آ گئیں اور اتنا کافر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ تمہیں آزمائے گا، آزمانا ہے اس میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا کہ اللہ یہ جب اس نے اقرار کر لیا توحید کا تو پھر توحید پہ کتنا قائم رہتا ہے، توحید پہ کتنا کوئی یہ برداشت کرتا ہے۔ یہ ہے پہلا سبق اس واقعے کا۔ اور آگے پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی مصائب عالم آئے، جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، جمے رہے۔ یہ جو ہے نا ایمان پہ ڈٹے رہنا، ایمان پہ جمے رہنا، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے۔ اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگی سے بھی اور انبیاء کی زندگی سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی۔ ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان پہ ڈٹے رہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ناراض ہو جائے، لیکن اپنا ایمان جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مصائب و آلام سے اور ان ظلموں سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنا بھی مشکل نہیں۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام جو ہے وہ جلانا ہے، راحت پہنچانا نہیں ہے، کسی کو سلامت رکھنا نہیں ہے۔ آگ تو جلانے والی ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، لیکن یہ فطرت علماء لکھا ہے کہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ یہ خوبی جو ہے نا آگ کی، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ جب چاہیں اس خوبی کو نکال لیں آگ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی فرد کو آزمائش سے نکالنا چاہتے ہیں تو حالات کا کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، کتنے ہی نامساعد حالات کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نامساعد حالات سے، مشکل ترین حالات سے جب بندے کو نکالنا چاہتے ہیں کسی مصیبت سے، کسی مشکل سے، اللہ نکال لیتے ہیں۔ یہ سبق ہے اس واقعے میں۔ اور پھر اگلا یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے بعد بھی جب جلانے کے بعد صحیح سالم آگ سے نکل آئے تو پھر اس بات کا خوف لاحق نہیں ہوا کہ میں تو ان سے بچ گیا حکومت سے، اب حکومت تو مجھے پکڑ کے کوئی اور سزا دے دے گی، جیل میں ڈال دے گی یا قتل کر دے گی، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوئے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کہ یہ تو میرے دشمن ہیں، اچھا اللہ نے مجھے بچا لیا ہے تو میں پھر اب ان سے بھاگ جاؤں یہاں سے، ایسے نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ اس کے بعد بھی ان کو دعوت دیتے رہے کہ یہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ باطل ہیں، یہ غلط ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو پھر ہجرت کی وہاں سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا وہاں ڈٹے رہے، یہ خوف نہیں کیا،
یا اس بات کا دل میں خیال نہیں لائے کہ یہ مجھے کوئی اور سزا نہ دیں یا کسی اور جرم میں پکڑ نہ لیں یا جیل میں ڈال دیں یا قتل ہی نہ کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ کی توفیق سے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، آگ میں ڈال دیا جانا اور آگ سے سلامت نکل آنا، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ یعنی ایک ایسی بات جو کبھی دیکھی نہیں اپنی زندگی میں، لیکن اس کے باوجود کتنے آدمی مان لائے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صرف ایک آدمی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا، لوط علیہ السلام۔ ایک آدمی پوری بستی سے ایمان لایا، باقی کسی کو توفیق نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے ایمان جو ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے احسان کے بغیر ایمان نہیں ملتا، ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اور پھر جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، فرمایا کہ اب شام چلے جاؤ عراق سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی۔ صرف اولاد ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ ان کی نسل میں نبوت رکھ دی کہ نبوت اس کے علاوہ کسی کو نہیں دینی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے اس کا کہ جب ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ اس کا صلہ دیتے ہیں۔ اس کو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے قربانی دے دی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے صلہ نہیں ہے۔ انصاف بندے کی طرف سے کثر رہ جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ پورا نہیں اترتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بعد، ان مصائب و علام سے کامیابی سے نکلنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ایسا صلہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ نبوت قیامت تک کے لیے انہی کی نسل میں رکھ دی۔ ان کی نسل کے علاوہ کسی دوسرے کی نسل سے کوئی نبی آیا نہیں، یا حضرت اسحاق کی نسل سے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ تشریف لائے۔ یہ صلہ دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ اور یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دین کے لیے جو آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، دین کے لیے جو مشقت کرتا ہے، دین کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس واقعے میں سبق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پہ توجہ دینے کی اور ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ييأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك المشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإحسان. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.